امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایران کی سرزمین پر آباد ایک ایسے شہر کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ کو معلومات دیں گے جو کہ آج سے کئی سو سال پہلے آباد ہوا۔ اس شہر کے لوگ ہاتھ سے بنائے جانے والے قالین پوری دنیا میں مہنگے دام فروخت کرتے ہیں۔ اس شہر کی عورتیں صرف چند دنوں یا چند گھنٹوں کے لیے شادیاں کرتی ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ یہاں کی عورتیں ہوں یا مرد شیشہ حقہ کے بہت دیوانے ہیں۔ یہاں کے قدیم مقامات کون سے ہیں، ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور تمام آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل MK World 90s کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو شہر تہران جو ہے نا تہران جو کہ ملک ایران کا دارالحکومت اور انتہائی خوبصورت شہر ہے۔ یہ شہر الفاظ کی سرزمین کہلاتا ہے۔ آج بھی یہ ایسے ہی جو ہے نا وہ موجود ہے۔ ناظرین، یہ شہر اتنا پیارا ہے کہ ٹورسٹ حضرات کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی شہر میں اسٹے کریں۔ اس شہر میں دن ہو یا رات انتہائی رونق رہتی ہے۔ سالانہ 1 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ حضرات اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسی شہر میں اسٹے کیا جائے۔ تہران شہر کا کل رقبہ دیکھا جائے تو 615 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، اور اگر یہاں کی کل آبادی دیکھی جائے یہاں 94 لاکھ لوگ آباد ہیں، لیکن یہ 94 لاکھ لوگ صرف یہاں کے وطنی لوگ نہیں ہیں۔ اس شہر میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو پوری دنیا سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ دوسرے ایشیائی ملکوں سے لوگ یہاں آ کر بزنس بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ شہر قاہرہ کے بعد دنیا کا 24واں سب سے آبادی والا شہر ہے۔ اس شہر میں بھی 4 موسم آتے ہیں۔ اس میں سردی تھوڑی سی کم آتی ہے، گرمی بہت زیادہ، خزاں اور بہار۔ لیکن اگر ہم نارتھ تہران میں چلے جائیں تو وہاں سردیوں میں اتنی برف باری ہوتی ہے کہ ہر طرف سفیدی ہی سفیدی نظر آتی ہے۔ ٹورسٹ حضرات تو انجوائے کرتے ہیں لداخ کے پورے ایران سے لوگ تہران کا سفر کرتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو تہران شہر اپنی ہر چیز میں اعلیٰ معیار رکھتا ہے، مگر یہاں کا شیشہ حقہ جس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے شیشہ حقہ کا کیفیز بنے ہوئے ہیں جہاں پر نوجوان لڑکے لڑکیاں بوڑھے اور بچے تمام لوگ آپ کو شیشہ حقہ پیتے نظر آئیں گے۔ جو شیشے حقے میں استعمال ہونے والا فلیور آپ کو تہران شہر سے ملے گا وہ آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے سے نہیں ملے گا۔ یہاں پر خوبصورت سے خوبصورت شیشہ حقہ پڑے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی پسند کا شیشہ حقہ سلیکٹ کریں، اس کی پیمنٹ ادا کریں اور سکون سے بیٹھ کر پیے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں ہر جگہ شیشہ حقہ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیبریز اتنے خوبصورت بنائے جاتے ہیں کہ دن ہو یا رات 24 گھنٹے یہاں لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اندر لوگ ڈانس بھی کرتے ہیں اور حقہ بھی پیتے ہیں۔ اور شہر تہران کے گرینڈ بازار کی اگر ہم سیر کریں تو یہ مشرق وسطی ایشیا کا قدیم ترین بازار ہے۔ اس بازار کے اندر ہزاروں کی تعداد میں دکانیں ہیں۔ ملکی حضرات اور ٹورسٹ حضرات تمام لوگوں کا یہاں ہجوم غفیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر آپ کو دنیا کی ہر چیز انتہائی کم قیمت میں ملتی ہے۔ یہاں بے شمار ایسی دکانیں موجود ہیں جہاں پر آپ کو صرف اور صرف ڈرائی فروٹس ملے گا۔ ایران کی سرزمین میں ڈرائی فروٹ کی مانگ کہلاتی ہے، اسی لیے تہران کے اندر آپ کو ڈرائی فروٹ انتہائی سستا ملے گا۔ ٹورسٹ حضرات یہاں سے سالانہ کئی 100 ٹن ڈرائی فروٹ خرید کر اپنے پیاروں کے لیے اپنے ملکوں میں لے کر جاتے ہیں۔ اس بازار میں تہران کا ہاتھ سے تیار کردہ قالین اور کپڑے، یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں سے ملیں گی۔ ان کے علاوہ بہت سی قدیم دکانیں بھی موجود ہیں جہاں پر ایران کی ثقافتی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لوگ ان کو شوق سے خریدتے ہیں۔ اگر ہم شہر تہران کے لوگوں کا لائف سٹائل دیکھیں تو یہ لوگ کسی بھی اوپن ملک کے لوگوں سے کم نہیں۔ ناظرین، آپ کی نالج میں اضافہ کرتی چلوں، تہران شہر کی عورتیں عارضی شادیاں بھی کرتی ہیں۔
میں سب سے جو ہے نا وہ نام سب کے نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن آپ بہت بڑی تعداد میں آج کی بہت بڑی تعداد میں عورتوں کی تعداد اس کام میں مشغول ہے۔ ان عورتوں کا ٹارگٹ امیر ترین لوگ ہیں جن سے حق مہر میں اچھی خاصی رقم یا کوئی اور چیز لکھوا لی جاتی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جان بوجھ کر لڑائی کر کے ان سے طلاق لی جاتی ہے اور جو حق مہر میں چیزیں لکھوائی جاتی ہیں ان سے بٹور لی جاتی ہیں۔ یوں ان کا بزنس کافی چمکتا ہے۔ تہران میں لوگ زیادہ تر فارسی زبان بولتے ہیں۔ اس دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا تھا کیوں نہ کہ اس شہر کے مضافات میں بہت سے دوسرے علاقے بھی ملتے تھے۔ شہر تہران ایران کا 32واں دارالحکومت ہے۔ 1920 کی دہائی میں یہاں تعمیراتی کام عروج پکڑتا گیا۔ 20ویں صدی سے آج تک یہ پورے ایران کا سب سے بڑا نقل مکانی کرنے والا شہر ہے، یعنی لوگ یہاں آ کر رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ شہر تہران میں بے شمار تاریخی مقامات موجود ہیں جن میں سے چند ایک کا ہم آج ذکر کریں گے۔ ناظرین، گلگستان سادہ باد اور نیا اردن کے شاہی کے ہاتھ تھے۔ اس سرفرست ہے جہاں سابقہ شاہ ریاست ایران کے آخری 2 خاندان بیٹھا کرتے تھے۔ تہران شہر میں ایک آزادی ٹاور بنایا گیا۔ اسے ایران کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر 1971 میں دہلوی خاں کے محمد رضا شاہ کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ آزادی ٹاور کو بنانے کے لیے $6 ملین کی لاگت آئی۔ یہ ٹاور 148 فٹ اونچا ہے۔ تبت مریض یہ دنیا کا چھٹا سب سے لمبا سیف سپورٹنگ بیچ ہے اور یہ ایران کا سب سے بڑا پیدل چلنے والا اوور پاس بھی ہے۔ اس برج کو دیکھنے کے لیے ہزاروں ٹورسٹ روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں۔ اب ہم وزٹ کریں گے تہران ٹاور کی، جسے ملاٹ ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا چھٹا سب سے اونچا ٹاور ہے۔ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ٹاور کو 7 اکتوبر 2008 میں اوپن کیا گیا اور عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ اس ٹاور کو بنانے کے لیے 286 بلین کمل لگے جو کہ ایران کی کرنسی ہے۔ اس ٹاور کی اونچائی 435 میٹر یعنی 1427 فٹ ہے۔ ناظرین، ایران کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی تہران شہر میں موجود ہے۔ اس سے تہران یونیورسٹی کا نام دیا گیا۔ یہ یونیورسٹی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ٹورسٹ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی تعداد پوری دنیا سے آنے والے اسٹوڈنٹ کی ہے۔ یہاں تعلیم دوسرے ملکوں کی یونیورسٹی سے قدرے سستی ہے۔ یہاں زیادہ تر تعلیم انگلش اور فارسی زبان میں دی جاتی ہے۔ ناظرین، ایران کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی شہر تہران میں موجود ہے، جس کا نام امام خمینی ایئرپورٹ ہے۔ یہ ملک کا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ ٹورسٹ حضرات زیادہ تر تہران شہر میں لینڈ کرتے ہیں۔ تہران میں کھانے پینے کا کام بہت زیادہ ہے۔ آپ تہران کی جس بھی گلی میں چلے جائیں آپ کو کھانے پینے کی دکانیں ملیں گی۔ ہر جانب ریسٹورنٹ، کیفے ملیں گے۔ ہوٹلنگ یہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ٹورسٹ کی زیادتی کی وجہ سے یہاں پر ریسٹورنٹس آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ ان کے بعد سب سے زیادہ کام ہوٹل ریزورٹس کا کام ہے، کیوں نہ کہ جس میں ٹورسٹ حضرات نے یہاں آنا ہے، اس نے ہوٹل میں اپنی رہائش ضرور رکھنی ہے۔ لیکن آپ کے علم میں اضافہ کرتی چلوں، یہاں کھانا پینا اور رہائش انتہائی سستی ہے۔ اگر ہم تہران میوزیم کا وزٹ کریں تو یہ ایران کا قدیم ترین میوزیم مانا جاتا ہے۔ یہاں پر ایران کی کئی 100 سال پرانی تاریخ کو سمیٹا گیا ہے۔ اس میوزیم کے اندر جانے کے لیے آپ کو چند کمن کی ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے، جس کے بعد آپ کو اندر جانے دیتے ہیں۔ جاتے ہی ایک فرد مکمل طور پر گائیڈ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی پرانی ہیں۔ ٹورسٹ حضرات اس میوزیم کا ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، تہران میں عورتیں اور مردوں کی ایک کثیر تعداد
گھروں میں قالین بناتی ہیں جو کہ ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے۔ یہ قالین اتنے خوبصورت اور مہنگے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی انسان ان پر فدا ہو جاتا ہے۔ یہ قالین پوری دنیا میں فروخت کیے جاتے ہیں اور اچھی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ ناظرین، تہران شہر کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں۔ یہ لوگ غیر ملکی سیاحوں سے بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور اچھے اور برے لوگ آپ کو دنیا کے ہر کونے میں ملیں گے۔ دنیا کے اچھے اور برے لوگ آپ کو دنیا کے ہر کونے میں ملیں گے۔ اسی طرح 2 نمبر اور 9 سرباز لوگ بھی آپ کو تہران شہر کو چاہیے کہ آپ جب کوئی چیز خریدنے لگے تو اس کا ریٹ مختلف جگہ سے پتہ کریں، پھر آپ وہ وہ ساری مکمل معلومات لینے کے بعد آپ اپنے سفر کا آغاز کریں۔ کیا چیز آپ نے خریدنی ہے، کون سی خریدنی ہے، کہاں سے خریدنی ہے، تو یہ ساری معلومات وہ آپ پہلے حاصل کیا کریں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری شہر تہران کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ